الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے ابواب کا بیان. سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم ثلاثی مجرد کے باقی 2 باب پڑھیں گے. اس سے پہلے اب 4 باب پڑھ چکے ہیں. یہاں سے 5واں باب شروع ہو رہا ہے. 5واں باب میں حضرت فرما رہے فعول یفعل بضم العین فیہما، یعنی دونوں میں عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہوگا، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. جیسا کہ اس کا مصدر آتا ہے، ایک باب ہے اس سے کارما یکرم، الکرم والکرامت، 2 اس کے مصدر آتے ہیں، مطلب بزرگ ہونا. کاروما یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم. اس میں ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اسم فاعل کی جگہ پر صفت مشبہ استعمال ہوتا ہے. صفت مشبہ کیا ہوتا ہے وہ تفصیل پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. جیسے کہ کریم یہ صفت مشبہ ہے. امر کا صیغہ آئے گا اس کا اکرم. الی آخر تک سارا کا سارا باب آپ بنا سکتے ہیں. اس میں اور ناصرہ کے باب میں تقریباً ملتے جلتے باب ہیں یہ، کیونکہ ناصرہ میں بھی مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوتا ہے، اس میں بھی مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوتا ہے. تو جو وہ والے ابواب ہیں جو مضارع سے بنتے ہیں صیغے، وہ سارے کے سارے اس باب میں بھی بالکل ویسے ہی بنیں گے. آگے سے فرما رہے ہیں کہ یہ باب لازم ہے، اس سے مجہول اور مفعول نہیں آتے. اب دیکھیں اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک لازم اور ایک متعدی. پہلے آپ آگے حضرت نے خود تفصیل بتائی ہے، وہ ذرا تفصیل سمجھ لیں، اس کے بعد یہ والی عبارت دوبارہ حل کریں گے. فرما رہے ہیں کہ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لازم اور دوسری ہوتی ہے فعل متعدی. فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، یہ مفعول کا تقاضا نہیں کرتا. جیسا کہ کاروما زیدن، زید بزرگ ہوا، یا اسی طریقے سے جلس زیدن، زید بیٹھ گیا، یا اسی طریقے سے قعد زیدن، قام زیدن، یا ہم کہ مات زیدن. ہر ایسا فعل جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو لازم کہتے ہیں. اور متعدی کون سا فعل ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس کا اثر فاعل سے دوسرے تک بھی پہنچے. جیسے ضرب زید عمرن یا اکرم بکر خالدن، زید نے عمر کو مارا ہے. اب جب مارنا یہ فعل ایسا ہے جو کہ مفعول کا تقاضا بھی کرتا ہے، اس کا اثر مفعول تک بھی پہنچتا ہے. اور اسی طریقے سے اکرم بکر خالدن، بکر نے اکرام کیا خالد کا. تو اکرام کرنا یہ ایک ایسا فعل ہے جو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، اس کا اثر مفعول تک بھی پہنچتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول وہی ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہو، کیونکہ مفعول وہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر فاعل کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اور فعل لازم میں چونکہ اثر ظاہر نہیں ہوتا تو اس لیے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا. اور فعل مجہول یہ مفعول ہی کی طرح منصوب ہوتا ہے، کیونکہ فعل مجہول میں جو فاعل نہیں ہوتا بلکہ فعل مجہول کا جو فاعل ہوتا ہے در حقیقت وہ اس کا مفعول ہوتا ہے، جو کہ نائب فاعل کی صورت کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. تو چونکہ فعل مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، وہ مفعول کی طرف منصوب ہوتا ہے، اس کا نائب فاعل آتا ہے، لہذا یہ بھی لازم سے نہیں آتا. تو خلاصہ کیا نکلے گا کہ فعل لازم سے نہ تو اسم مفعول آئے گا اور نہ ہی فعل مجہول آئے گا. اسی وجہ سے یہ فرمایا کہ یہ باب لازم ہے، اس سے مجہول اور مفعول نہیں آتا. نہ تو اس سے فعل مجہول آئے گا، فعل ماضی مجہول بھی نہیں آئے گا اس باب سے، اور اسی طریقے سے اسم مفعول کا صیغہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ مفعول کا تقاضا کرتے ہی نہیں ہے. تو یہ والی بات یہاں پر بھی حضرت نے فرمائی ہے. لیکن ایک بات ہے، اگر اس کو مفعول لانا ہو تو اس کے مفعول لانے کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اس کا مفعول بھی آ سکتا ہے. وہ طریقہ اس کا کیا ہے؟ وہ طریقہ صرف بتا رہے ہیں کہ جب فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی کریں تو اس سے پھر مجہول اور مفعول آ جاتا ہے. حرف جر کے واسطہ کے ساتھ تو آ سکتا ہے، لیکن براہ راست اس کا مفعول نہیں آ سکتا. جیسا کہ مثال کے طور پہ کوریما بیہی، اب کاروما تو ہے نا ماضی معلوم کا صیغہ، اسے مجہول کوریما آپ تبھی بنائیں گے جب با حرف جر کے واسطہ سے مجرور ہوگا. اب با حرف جر آئے گا، اس کے واسطہ سے پھر یہ متعدی ہو جائے گا ہاگ ضمیر کی طرف، اور اس وقت اس کو مجہول لانا بھی درست ہے. یا اسی طریقے سے مکروم بھی، اب مکروم یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. ویسے تو یہ باب کاروما یکروم سے نہیں آتا کیونکہ یہ لازم باب ہے، لیکن یہ چونکہ ہا ضمیر با حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہو رہا ہے، اس صورت میں اس کے اسم مفعول بھی آ جائے گا اور اسی صورت میں اس کا فعل مجہول بھی آ جائے گا. تو یہ 5واں باب ہے. اس کے بعد 6واں باب ہے مختصر سا، اس کے ساتھ ہی ہمارے ثلاثی مجرد کے 6 باب مکمل ہو جائیں گے. 5 باب ہمارے ہو چکے ہیں. 6واں باب دیکھیں، فاعل یفعل. اس میں یہ ہوگا کہ بکسر العین فیہما، یعنی اس میں دونوں جگہ پر کسر آئے گا، ماضی میں بھی عین کلمہ کے اوپر کسر آئے گا اور مضارع میں بھی عین کلمہ کے اوپر کسر آئے گا.
اس کا ایک ہے الحاسبہ، حاسبہ یحسبو حسبن و حسبان، اور اس کا جو مصدر آئے گا وہ آئے گا الحسب والحسبان، دو اس کے مصدر آتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا۔ گردان اس کی کیسے ہوگی؟ لکھی ہوئی حضرت نے حاسبہ یحسب حسبن و حسبانا فہو حاسب، حاسب ہو جائے گا اسم فاعل، و حسب یحسب حسبن و حسبانا یہ مجہول کی گردان ہو جائے گی، حسب ہو جائے گی ماضی مجہول، یحسر مضارع مجہول، حسبن و حسبانا یہ بالکل اسی طریقے سے مصدر ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور محسوب ہوگا اس کا اسم مفعول۔ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح سے، یعنی جس کے فاء عین لام کلمہ کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے نہ ہو، حرف علت نہ ہو وغیرہ وغیرہ، اس میں بتا رہے ہیں کہ حاسبہ یحسبو کے علاوہ کوئی اور نہیں آتا، صرف ایک ہی مصدر آتا ہے اور ایک ہی گردان آتی ہے۔ پھر اس میں عین مضارع کا فتح بھی آیا ہے، یعنی عین جو مضارع کا عین کلمہ ہے اس کے اوپر فتح بھی پڑا گیا ہے، حاسبہ یحسبو بھی پڑا گیا ہے اور حاسبہ یحسبو بھی پڑا گیا ہے۔ البتہ دوسرے چند کلمات مثال اور لفیف کے اس باب سے آتے ہیں۔ یہ جو باب ہے نا فاعل یفعل والا باب، یہ قلیل الاستعمال باب ہے، عرب کے لوگ اس کو بہت کم استعمال کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صحیح سے تو صرف ایک ہی گردان آتی ہے، باقی حضرت فرما رہے ہیں کہ مثال سے اور لفیف سے البتہ کچھ گردانیں ہیں جو کہ اس باب سے آتی ہیں۔ تو یہاں تک یہ ثلاثی مجرد کے 6 باب مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔